بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو دلچسپ معلوماتی واقعات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل دو مشہور واقعات پیش آئے۔ یہ واقعات بڑے مزید اور دلچسپ ہیں۔ کنویں کی کہانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے تو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بہت کم تھی۔ جب وہ ختم ہو گئیں تو اماں جی ہاجرہ علیہ السلام بچے کو زمین پر رکھ کر بے چینی سے کبھی ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی اور کبھی دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھتی۔ اسی دوران اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پر مارا اور ایک کنواں بن گیا جس سے پانی نکلنے لگا۔ دور سے اماں نے دیکھا کہ بچے کے قریب سے پانی نکل رہا ہے تو کہنے لگی زمزم۔ ان کے زبان میں زمزم کا مطلب تھا کہ رک جا رک جا۔ اس طرح اس کنویں کا پانی کا نام زمزم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ پاک اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ بہت عرصے بعد کچھ لوگوں نے وہاں حملہ کر دیا تو وہاں کے رہنے والوں نے کنویں کے اوپر سونا چاندی رکھ کر اسے بند کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کنویں کو بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جب قریش کے سردار تھے تو اس زمانے میں ایک مرتبہ آپ کو خواب آیا کہ کعبہ کے ساتھ ایک کنواں ہے۔ انہوں نے صبح اس کی کھدائی کروانی شروع کر دی۔ وہاں سے بہت سا سونا نکلا اور اس کے نیچے کنواں تھا۔ اس طرح لوگوں کو دوبارہ زمزم کا پانی ملنا شروع ہو گیا۔ کعبہ پر حملہ۔ پورے عرب کے بہت سے لوگ خانہ کعبہ آیا کرتے تھے اور یہاں پر عبادت کرتے تھے۔ یمن میں ایک عیسائی شخص رہتا تھا جس نے کعبہ کی طرح اپنا ایک عبادت خانہ بنایا جسے کلیسا کہتے ہیں۔ یہ اس لیے بنایا تاکہ لوگ کعبہ کی جگہ وہاں آیا کریں۔ کعبہ کے قریب رہنے والے ایک قبیلہ جس کا نام خزاع تھا، اس کے ایک آدمی نے اس کلیسا میں گندگی کر دی۔ اس بادشاہ کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا جس طرح تم نے میرے کلیسا کی توہین کی ہے میں بھی تمہارے کعبہ کو گرا دوں گا۔ اس نے 50 ہاتھیوں اور بہت سے گھوڑے اونٹوں پر اپنی فوج کو سوار کیا اور کعبہ کو گرانے کے لیے چل پڑا۔ جب کعبہ کے قریب ایک علاقے محصر میں پہنچا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے 200 اونٹ موجود تھے۔ اس نے ان پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ مجھے دے دو۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ اونٹ میرے ہیں اور کعبہ تو اللہ پاک کا گھر ہے، اللہ پاک اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ اس بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جلدی چلو تاکہ کعبہ کو گرایا جا سکے۔ اللہ پاک نے بہت سے پرندے بھیجے جن کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے وہ کنکریاں ان پر پھینکنی شروع کر دی۔ جب کنکریاں ہاتھیوں کو لگیں تو وہ ادھر ادھر بھاگے، جس کی وجہ سے وہاں موجود اونٹ اور گھوڑے بھی بدمست ہو گئے اور ان کے پاؤں کے نیچے انہی کی فوجیں پھینکنی شروع کر دیں۔ جب کنکریاں ہاتھیوں کو لگی تو وہ ادھر ادھر بھاگے، جس کی وجہ سے وہاں موجود اونٹ اور گھوڑے بھی بدمست ہو گئے اور ان کے پاؤں کے نیچے انہی کی فوجیں آنے لگیں۔ اس طرح بادشاہ اور اس کی ساری فوج ہی مر گئی۔ پورے علاقے پر رعب طاری ہو گیا کہ کعبہ سب سے اہم جگہ ہے جس کی حفاظت خود اللہ پاک کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کا نام ابرہہ تھا اور یہ سارا واقعہ اللہ پاک نے سورۃ الفیل میں ذکر کیا ہے۔